حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا کہ کبیرہ میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کے برابر کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، اللہ کا شریک کسی کو بنا لے، یعنی شرک بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں سب سے بڑے کبیرہ کی خبر نہ دے دوں، حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ ہمارے ہاں یہ کتنا آسان کام ہے کہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، پیسوں کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر، اپنے سیاسی تعلقات اور دنیاوی تعلقات کی خاطر، یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ ضبط کرنے والے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والے مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوں، اور لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہوں، ماتھے پر محراب بھی ہوں، اور جب مظلومین اللہ کے حضور ان کی شکایت کرنے کے لیے مسجد میں آئیں تو انہیں صف اول میں دیکھیں تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ بارہ الہ، ہم تو ان کی شکایت تیرے حضور کرنے آئے تھے، یہ پہلے ہی یہاں کھڑے ہیں۔ گویا کہ لوگوں نے داڑھی کو، ٹوپی کو، مذہبی گیٹ اپ کو اپنے لیے ایک بیریئر بنا لیا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جس پر توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق واپس دے کر اس سے معافی مانگنا ہوگی۔ بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ نہیں ہوتی، نہ ہی یہ توبہ کا رکن ہے، اور نہ ہی اس طرح توبہ ہوتی ہے کہ آپ فیس بک پر لکھ دیں اور واٹس ایپ پر لکھ کر آپ شائع کر دیں، نشر کر دیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم والی توبہ وہ مطلوب ہے۔ وہ کیا توبہ ہے؟ جب انہیں پتہ چلا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ اس طرح کی کہ اگر کسی نے اپنے مکان کی بنیاد میں کسی اور کا پتھر یا اینٹ استعمال کیا تھا تو مکان کو منہدم کر کے، گرا کر، اس کی بنیادوں میں سے وہ پتھر یا اینٹ نکال کر اس صاحب کو دیا جس کا وہ لیا تھا چوری، اور پھر اس کی بارگاہ میں معافی مانگ کر پھر اللہ کے حضور حاضر ہوئے کہ یا اللہ اب میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ معافی ہے۔ یہ معافی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہو اور آخر میں آ کر کہو بس یار میں نے معاف کر چھڑنا۔ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے مقابل کھڑا کرے گا اور فرمائے گا لو حساب اس سے، پھر اس کی بارگاہ میں کیسے حساب دینا۔